ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان رواں ماہ کے آخر تک $2 ارب ابوظہبی کو ادا کرے گا، اور یہ رقم سیف ڈپازٹ کے طور پر پاکستان کے اکاؤنٹ میں موجود تھی، جس پر وزارت خزانہ کے مطابق تقریباً 6% سالانہ سود ادا کیا جا رہا تھا۔ حکام کے مطابق ماضی میں اس رقم کو سالانہ بنیادوں پر رول اوور کرتا رہا، جبکہ دسمبر 2025 میں اس قرض کو پہلے 1 ماہ اور پھر 2 ماہ کے لیے بڑھایا گیا تھا۔ موجودہ عالمی صورتحال کے پیش نظر نے اس رقم کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا۔ وزارت خزانہ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان اسی ماہ کے اختتام تک $2 ارب کی ادائیگی مکمل کر دے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں مشرق وسطیٰ کی تازہ کشیدگی اور امن و استحکام سے متعلق امور زیر غور آئے۔ گفتگو کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مسائل کے حل کے لیے فوری مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان کے مطابق مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پاک چین 5 نکاتی ایجنڈے پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا اور باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اور خلیجی ممالک کی کشیدہ صورتحال، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا اعلان۔ پیٹرول $137.24 اور ڈیزل $184.49 فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت $428.40، جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت $520.35 مقرر کر دی گئی۔ حکومت نے پیٹرولیم لیوی $55 فی لیٹر بڑھا دی اور پیٹرول پر لیوی بڑھ کر $160.61 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس سے پہلے پیٹرولیم لیوی $106 فی لیٹر تھی۔ طیاروں میں استعمال ہونے والے جیٹ فیول، لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل بھی مہنگا۔ جیٹ فیول کی قیمت میں $40.02 اضافہ۔ جیٹ فیول کی قیمت $476.97 سے بڑھا کر $517.17 مقرر کر دی گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی $29.62 اضافہ۔ لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت $365.62 سے بڑھا کر $395.03 مقرر کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے موٹر سائیکل سواروں کو سبسڈی کے تحت ہر ماہ $2000 دینے کا اعلان کر دیا۔ مراد علی شاہ نے بتایا، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں کچھ اہم فیصلے ہوئے۔ خطے کی صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جنگ ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات دیکھتے ہوئے ہم نے کئی اقدامات کیے جس کے تحت ٹارگیٹڈ سبسڈی دینا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے، ہر موٹر سائیکل والے کو اپریل سے ہر ماہ $2000 دیے جائیں گے۔ 20 لیٹر کے حساب سے ہر 1 لیٹر پر $100 ملیں گے۔ ایپ میں جس کے نام پر موٹر سائیکل ہوگی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے دیے جائیں گے، لہٰذا عوام جلد سے جلد اپنے نام پر موٹر سائیکل منتقل کریں۔ سید مراد علی شاہ نے کہا، 15 دن بعد رقم موٹر سائیکل والوں کو منتقل کی جائے گی، تاہم رقوم تصدیق شدہ موٹر سائیکل والوں کو ہی دی جائے گی۔ انٹرسٹی اور انٹرا سٹی منی بس کوچز اور بس مالکان کو پابند کریں گے کہ کرایہ نہ بڑھائیں۔ مزید 12 مسافر بسوں کو وفاقی حکومت بھی $1,00,000 دے گی۔ پنجاب میں عوام کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ مفت، کسانوں اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے سبسڈی کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کو مفت کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس فیصلے کے تحت اورنج لائن، میٹرو بس سروس، اسپیڈو بس اور گرین الیکٹرو بس میں سفر کرنے والے شہریوں کو ٹکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مریم نواز نے کہا، کاشتکاروں کو فی ایکڑ ڈیزل پر $100 فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی تاکہ زرعی اخراجات میں کمی لائی جا سکے۔ مریم نواز کے موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی سبسڈی دینے کا اعلان، جس کے تحت ہر رجسٹرڈ بائکس پر 20 لیٹر تک $100 فی لیٹر سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی اور نرخ برقرار رکھنے پر شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے مشکل معاشی حالات میں عوام کو ریلیف دینے کی مخلصانہ کوشش کی ہے۔ کہ خطے میں کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں پیٹرول اور ڈیزل دستیاب ہی نہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا، حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ 3 ہفتے میں عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $129 ارب کا ریلیف دیا گیا۔ حکومت کفایت چار اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ گوڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں کو مستحکم رکھنے کے لیے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، کچھ لوگ صورتحال کا فائدہ اٹھا کر اپنی سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور عوام کو حکومت کے خلاف احتجاج پر اکسا رہے ہیں۔
بعد میں ایک ماہ کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ مفت کرنے کا اعلان کر دیا۔ کل سے اسلام آباد میں تمام پبلک ٹرانسپورٹ آئندہ 30 روز کے لیے مفت کر دی جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اقدام وزیر اعظم کی ہدایت پر عوامی ریلیف کے لیے اٹھایا گیا، جبکہ سہولت کے اخراجات وزارت داخلہ برداشت کرے گی۔ اس منصوبے کے لیے تقریباً 35 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو مہنگائی کے دوران سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ محسن نقوی نے کہا یہ اقدام عوام کو فوری ریلیف دینے کے لیے کیا گیا اور اس سے روزمرہ سفر کرنے والے افراد کو نمایاں فائدہ پہنچا۔ مزید بتائیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ اسرائیلی جارحیت اور جنگی جنون کا نتیجہ ہے، جس کے باعث عالمی سطح پر تیل کی منڈی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا اسرائیل کے ہاتھوں مسلمانوں کی نسل کشی کے باعث تیل پیدا کرنے والے ممالک بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، جس سے عالمی سطح پر ایندھن کی قلت اور ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ حکومت نے مؤثر حکمت عملی کے تحت سپلائی چین کو کامیابی سے سنبھالا اور ملک کو بڑے بحران سے بچایا۔ مزید کہا قیمتوں میں اضافہ شدید معاشی دباؤ کے باعث ناگزیر تھا۔ حکومت کو عوامی مشکلات کا بخوبی احساس ہے، اسی لیے وفاق اور صوبوں نے اپنے ترقیاتی اخراجات بھی مؤخر کر دیے ہیں تاکہ عوام پر بوجھ مزید نہ پڑ سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریلوے مسافروں کے لیے بڑا ریلیف دیتے ہوئے ٹرین کے کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت کا ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود مالی بوجھ خود برداشت کرنے کا اعلان۔ شہباز شریف نے پاکستان ریلوے کو کسی بھی کلاس کے کرایے بڑھانے سے بھی روک دیا اور اس فیصلے کے تحت اکانومی اور اے سی سمیت تمام کلاسز کے کرائے برقرار رہیں گے۔ تاجر برادری کو سہولت دینے کے لیے فری ٹرینوں کے کرایوں میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے 30 جون تک 6 ارب روپے کے اضافی بوجھ خود اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا وزیر اعظم نے مشکل وقت میں عوام کے دل جیت لیے، یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ خلیجی ممالک کی کشیدہ صورتحال نے جہاں دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا، وہاں پاکستان میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی اضافے کے بعد سوشل میڈیا پر مزاح کا طوفان آ گیا۔ دیکھتے ہیں بلال جتوئی کی یہ رپورٹ۔ اور سوشل میڈیا پر میمز کی بھرمار ہو گئی۔ زیادہ تیز چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ روک دے، یہیں پہ روک دے، سنبھل کے ساتھ۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہیں صارفین سائیکلوں کی واپسی کا اعلان کر رہے ہیں تو کہیں گھوڑا گاڑی کو نئی لگژری ٹرانسپورٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک صارف نے ایکس پر اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے لکھا جب پیٹرول 458 روپے ہو تو وہاں اونٹ پر سواری بہترین جگاڑ ہے۔ ماشاءاللہ میں چلو یار اپنا ریگستانی علاقے تے چلیے تے اپنا اونٹا تے بہ گیا تے تانوں پتہ ٹائم کوئی نہیں، تھکی ہوئی ہیں کام کر کے۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے اب تمام پروگرام ملتوی کیے جاتے ہیں۔ ایک اور صارف نے تو حد ہی کر دی، ایکس پر اپنے سائیکل پر مرد اور عورت کی سائیکل پر سوار ہونے کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا 84 روپے 49 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 458 روپے 41 پیسے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 184 روپے 49 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور، فیصل آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ متاثرہ علاقوں میں مردان، نوشہرہ، مظفر آباد، گلگت، اٹک، حسن ابدال، ٹیکسلا، مانسہرہ، گھنگو، بٹگرام، دیگر اور دیر، مالاکنڈ، چنیوٹ اور اوکاڑا میں بھی اس زلزلے کو محسوس کیا گیا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 1.1% ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کی گہرائی 190 کلومیٹر تھی۔ تاحال کسی بڑے جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے سوشل میڈیا کی ننھی سار زرتاشہ سے ملاقات کی۔ سیدہ عظمہ بخاری نے کہا زرتاشہ کی مریم نواز کی تعریف کرنے پر تحریک انصاف کی جانب سے ٹرولنگ شرمناک ہے۔ پاکستان میں ایک ایسا گروہ موجود ہے جو بچوں کو بھی ٹارگٹ کرنے سے باز نہیں آتا۔ یہ بچی معصوم ہے اور اس نے صرف پنجاب حکومت کی تعریف کی ہے۔ عظمہ بخاری نے مخالفین پر کڑی تنقید کی، کہا جب ان کی خواتین کی باری آتی ہے تو ایک گروہ عورت کاٹ کھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور جو ہمارے حق میں بولے اسے پاک دامن قرار کر دیا جاتا ہے، ورنہ ہر ناقد کی زندگی کو مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے ایسے رویے ناقابل برداشت قرار دے دی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں بڑی سطح پر تبدیلیوں کا آغاز ہو گیا۔ تبدیلیوں کے باعث متعدد امریکی اعلیٰ حکام پریشانی کا شکار ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے آرمی چیف آف سٹاف جنرل جارج کو عہدے سے ہٹا دیا۔ جنرل جارج فوری عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق وزیر جنگ ایسا آرمی چیف آف سٹاف دیکھنا چاہتے ہیں جو فوج سے متعلق صدر ٹرمپ اور خود ان کے ویژن پر عمل کر سکے۔ جنرل جارج بائیڈن دور کے وزیر دفاع کے سینئر ملٹری اسسٹنٹ بھی رہے تھے۔ وائس چیف آف سٹاف جو کہ ہیگزٹ کے ملٹری ریڈ ہیں وہ قائم مقام آرمی چیف آف سٹاف کا عہدہ سنبھالیں گے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے اٹارنی جنرل بونڈی کو بھی برطرف کر دیا۔ پام بونڈی کو برطرف کر کے ان کی جگہ نائب اٹارنی جنرل کو قائم مقام اٹارنی جنرل مقرر کر دیا۔ تو دوسری جانب ایران کی فضائی حدود میں F-35 جنگی طیارے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پائلٹ پاسداران انقلاب کی تحویل میں ہے۔ ایران میں گرائے گئے طیارے کا ملبہ F-15 طیارے سے مطابقت رکھتا ہے۔ طیارے کا ملبہ ایرانی حدود میں گرا۔ پائلٹ نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگائی۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم نیوز کے مطابق پائلٹ پاسداران انقلاب کی تحویل میں ہے اور ایران نے ایک امریکی لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے، جس کے بعد طیارے کے 2 پائلٹس کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے بھی تصدیق کر دی۔ سینٹ کام نے ابھی تک طیارہ تباہ ہونے کی تصدیق نہیں کی۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا پر پائلٹ کو زندہ پکڑنے کے لیے ایران نے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے کر دیے۔ اسرائیلی شہر کے وسط میں میزائل گرنے سے دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی حملے روکنے میں ناکام رہا۔ ایرانی بحریہ نے قیشم جزیرے پر دشمن کا لڑاکا طیارہ بھی مار گرایا۔ اس حوالے سے پاسداران انقلاب نے جاری بیان میں بتایا کہ آبنائے ہرمز کے قریب سمندر دشمن کا طیارہ مار گرایا۔ جدید ترین طیارے کو نیول ایئر ڈیفنس نے نشانہ بنایا، جبکہ طیارہ بردار بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بھی کروز میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ دیار غیر میں امن مشن کے دوران افریقی ملک یوگانڈا میں شہادت کا عظیم مرتبہ پانے والے دنیا پور کے نواحی علاقے چک نمبر 355 WB کے شہید محمد فیصل کا جسد خاکی اپنے آبائی علاقے پہنچا دیا گیا۔ راستے بھر شہید پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ شہید محمد فیصل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس میں افواج پاکستان کے افسران اور جوانوں سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سے۔ جی علی رضا، اپڈیٹ کیجیے۔ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ دنیا پور نوائی گاؤں چک نمبر 355 WB کے رہائشی پاک فوج کا نوجوان سپاہی محمد فیصل نے 23 مارچ سن 2026 کو آؤٹ کنٹری ساؤتھ افریقہ میں امن مشن پر جام شہادت نوش کیا۔ دیار غیر امن مشن فوج میں افریقی ملک یوگنڈا میں امن مشن کے دوران شہادت کا مرتبہ پانے والے دنیا پور کے نواحی علاقہ چک نمبر 355 WB کے شہید محمد فیصل کا جسد خاکی اپنے آبائی علاقے میں پہنچ گیا۔ جگہ جگہ شہید محمد فیصل پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، جبکہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ شہید کے جسد خاکی کو کاظمی چوک، دنیا پور سمیت مختلف مقامات پر شہریوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ آبائی گاؤں چک نمبر 355 بھی پہنچنے پر اہل علاقہ، عزیز و اقراب نے غمزدہ ماحول میں اپنے شہید سپورٹ کا استقبال کیا۔ گھر کے باہر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ شہید محمد فیصل کی نماز جنازہ گورنمنٹ ہائی سکول چک نمبر 355 WB کے گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں پاک فوج کی بٹالین کے اعلیٰ افسران، نوجوان، اہل علاقہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہید کو ان کے آبائی قبرستان میں پوری فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ شہید کی قربانی قوم کا قیمتی سرمایہ ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ علی رضا، NTN نیوز، دنیا پور۔ خبر دیں گے، کراچی میں موسلا دھار بارش، کئی زندگیاں نگل گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے اور دیگر حادثات میں بچی سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عارف ربیب کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں گزشتہ روز گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش 7 افراد کو موت کی آغوش میں لے گئی۔ شہر میں گزشتہ روز موسلادھار بارش کے دوران سوجانی ٹاؤن سیکٹر 7A گھر میں کرنٹ لگنے سے 12 سالہ بچی دعا جاں بحق ہوئی، جبکہ PIB کالونی کوئٹہ ہوٹل قریب کرنٹ لگنے سے عبدالولی نامی شہری جان سے گیا۔
برستی بارش کے دوران پرانا گولی مار بسم اللہ ہوٹل کے قریب گھر کی دیوار گلی میں جا گری، جس کی صدمے آگا رکشا ڈرائیور 40 سالہ ارشاد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ سرجانی ٹاؤن بروئی گوڈ میں 23 سالہ سرتاج کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوا۔ ادھر سپر ہائی وے حسن آباد مدرسے میں کام کے دوران کرنٹ لگنے سے شہاب الدین نامی شہری جاں بحق ہوا۔ گلستانی چوک بلاک 7 میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا، جس کی شناخت وسیع اللہ کے نام سے ہوئی۔